اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے جیسے منصور علی شاہ کا انٹر کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض۔ آپ سوچ رہے ہوں گے انٹر کورٹ اپیل کون سی ہے؟ وہ ہے جو رجسٹرار کو توہین عدالت جو جیسے منصور علی شاہ کی سربراہی میں بننے والا 3 رکنی بینچ تھا، جیسے عائشہ ملک اور سخاوت علی خان اور جیسے منصور علی شاہ کا، وہ جو کسٹم ایکٹ کی اب اس پر توہین عدالت جو بنایا بینچ لیکن مقرر کیس نہ اس پر توہین عدالت کی تھی، تو فیصلہ محفوظ ہو چکے۔ پاکستان کی تاریخ میں عدالتی نظام اس طرح بے نقاب عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ پہلے 100 سال کی بات، جو پہلے 5 سال بعد یا کوئی جج کتاب لکھتا تھا یا کوئی حکومتی عہدیدار یہ بیان دیتا تھا تو صدی بعد 10 سال 15 سال بعد یہ انکشاف ہوتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو، اداروں کو، نیب کو، دیگر کو، سب کو بے نقاب عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے معاملے کی انٹر کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ بنے جس کی سربراہی جمال مندوخیل صاحب کریں گے، اور یہ آئینی بینچ کا حصہ ہے، اس لیے جیسے منصور علی شاہ نے خط میں اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ آئینی بینچ کا حصہ ہے اور اس کیس میں اس نے مقرر کرنے کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ رجسٹرار کی سماعت پر جیسے منصور علی شاہ پر جو سینئر ترین جج اعتراض اٹھائے، کیا یہ اعتراض کے باوجود بیٹھتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی ہفتہ اگلا جو ہفتہ شروع ہونا بہت انتہائی اہم ہے، اس میں عمران خان کے کیسوں کی سماعت ہونی ہے اور اس کیس میں اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کس طرف رخ کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کا جو بینچ ہے اور دیگر کورٹ کے عدالتی معاملات ہیں یہ بھی ہے، جیسے منصور علی شاہ کے اعتراض کے بعد کیا جیسے جمال مندوخیل صاحب بینچ میں بیٹھنا پسند کریں گے یا نہیں۔ یہ نقطہ بہت انتہائی اہم ہے کیونکہ جمال مندوخیل تو میری نظروں میں بیٹھیں گے اور میں اس پر اتفاق کرتا ہوں 75%، مثلا 75% مجھے یقین ہے کہ یہ بینچ میں بیٹھیں گے۔ اور حالیہ جو ملٹری کوڈ کے بیان پر دیے، لیکن میں اس پر بھی ایگری نہیں کرتا، میں 100% یقین کرتا ہوں یہ بیٹھے گا، اور کیونکہ یہ نون لیگ کے مفاد کو تحفظ دینے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس لیے جمال مندوخیل صاحب بینچ میں بیٹھیں گے۔ اور رجسٹرار کے اور میں یہ بھی جانتا ہوں 4-3 سے فیصلہ آئے گا کہ معطل کر دیا گیا ہے رجسٹرار کو توہین عدالت کا شو کو نوٹس، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ اس پر شو کو نوٹس کیسے معطل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بہت انتہائی اہم سوال ہے، اور یہی بھی اہم سوال ہے کہ ابھی فیصلہ محفوظ ہے اور سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، بھی یہ بھی انتہائی اہم ہے، اور ججوں کی کیپیبلٹی اور اس پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا سوار والے دن یہ دیکھنا ہوگا کہ معاملہ کیا ہوگا، کیا جیسے منصور علی شاہ مقابلہ کریں گے یا نہیں یا سسٹم کے ساتھ۔ دیکھیے کہ ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں تاکہ پاکستان کی آنے والی انفارمیشن اور بہت سی انفارمیشن آ چکی ہے، آپ کو کل انشاءاللہ ہم ویلاگوں میں اپڈیٹ کر دیں گے۔ ہم ویلاگ اپلوڈ ابھی ریکارڈنگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا فیصلہ جو کیا ہے خان صاحب نے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں۔ آج عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف نے بہت 2 بڑے فیصلے کی جس پر بہت سی انتہائی اہم خبریں آئیں گی۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے جو فیصلے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور جیسے منصور علی شاہ نے جو کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا جیسے منصور علی شاہ کے اعتراض کے باوجود جج بیٹھیں گے۔ اب مزہ آئے گا کہ اطہر معین اللہ اور دیگر جو جج ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنا جو عائشہ ملک کو چلو شامل نہیں کیا تو کیا منیب اختر صاحب کو کیوں شامل نہیں کیا؟ اب حق بنتا تھا منیب اختر صاحب کو سربراہی میں بنایا جاتا، کیا منیب اختر صاحب کو جج کو فیصلہ کیوں نہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ سوار والے دن کیا ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ بہت انتہائی اہم ہے اور اس میں بہت سے انتہائی اہم فیصلے ہونے ہیں، وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس ہفتے میں آئینی ترمیم کی کیس کی سماعت ہے، اور جو حکومتی ذرائع سے رپورٹ موصول ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس دن سیکورٹی سخت ہوگی، اور پاکستان جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اور کون سی جماعت اس کی فریقین بنتی ہے وہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی اپڈیٹ دیں گے۔ دیکھیے کہ جب تک آپ نون لیگ اور پیپل پارٹی اور سب لوگوں کے ساتھ میں ایک ہی سوال ہے کہ دیکھیے کہ عدالتی نظام کو آزاد ہونا چاہیے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ نہ پی ٹی آئی کا، نہ نون لیگ کا، نہ زرداری یا کسی خاندان کا جج فیورٹ نہیں، جج قانون اور پاکستان کو اس کو کسی سیاسی جماعت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو جواب اس کو جواب دینا اللہ پاک کو دینا چاہیے، وہ آزاد
اور خود مختار ایک عدالت ہونی چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی والوں پر ظلم ہو تو وہ ایکشن لے، اگر نون لیگ والوں کے ساتھ زیادتی ہو اس پر ایکشن لے، اگر پیپل پارٹی جے یو تحریک لبیک کون سی بھی پارٹی ہو اس کے ساتھ اگر حکومت یا کوئی ایسی جگہ پر زیادتی ہوتی ہے وہ اس کو نوٹس لے اور اس پر ایکشن لے۔ ایسا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے، وہ آزاد ہونا چاہیے، وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے، وہ کسی کی خواہش کے مطابق نہ چلے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آزاد عدلیہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انصاف پر ہی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اس کا مطلب اللہ نا انصافی کرنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اس لیے میں ہرگز کہتا ہوں کہ دشمن بھی ہو جو بھی ہم انصاف کریں۔ جب ہم 8ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو 2 دوست تھے اور اس میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، وہ اس سے بہت بڑا ناراض ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات ختم کر اور اس کے خلاف، لیکن کچھ عرصے بعد وہی اس کے دوست نے جو اس کے خلاف فیصلہ دیا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ اس کا کیس آتا ہے، وہ پنچایت کرتا ہے اور اس اپنے دوست کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، پھر ان دوستوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی مجھے اس وقت انصاف کیا، مجھے پسند نہیں، آج مجھے پتہ چلا کہ انصاف کرنا ہی حق ہے، اور اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ دیکھیے کہ انصاف ہے، جائے وہ نون لیگ کی خواہش کے مطابق۔ دیکھیے پر نون لیگ کے خود لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، تو عمران خان کا مینڈیٹ ہے چوری کر۔ عدالتی نظام کو کس لیے کیا گیا؟ یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کو یہ خاندانوں کی سیاست سے باہر نکلے، ہر پاکستانی کا حق ہے وہ آزاد، اور جو نون لیگ نے کالا قانون بنایا یہ نون لیگ کے گلے پڑے گا، پی ٹی آئی کے نہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ کی کیا رائے؟ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک تاکہ آپ کو ویڈیو اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔